عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بہت ہی مشکل ٹائم میں مسلمانوں کے دوسرے بڑے خلیفہ بنے، کیونکہ اسی وقت مسلمان وہاں کی دو بڑی سپر پاور سے لڑ رہے تھے، رومن امپائر اور پرشین امپائر۔ اور رومن امپائر پچھلے 1000 سالوں سے یہاں کی سپر پاور تھی، اور پرشین امپائر بھی پچھلے 800 سال سے دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور تھی، اور ان سے ایک ہی وقت میں مدینہ کی ریاست لڑ رہی تھی۔ پہلے خلیفہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دفنا دیا گیا، اور اس کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے دوسرے بڑے خلیفہ بنے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، اس وقت خالد بن ولید کی لیڈرشپ میں ایک فوج رومن امپائر سے لڑ رہی تھی اور ایک دوسری فوج پرشین امپائر میں تھی، لیکن حضرت عمر کو رومن امپائر کی فوج سے زیادہ پرشین امپائر کی فوج کی فکر تھی، کیونکہ وہاں خالد بن ولید جیسا لیڈر موجود نہیں تھا۔ جب پورے عرب سے لوگ خلیفہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرنے آ رہے تھے، اس وقت انہوں نے پرشین امپائر میں اپنے مسلمانوں کی مدد کرنے کے لیے ایک نئی فوج بنائی، لیکن جب انہوں نے فوج بنائی تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں پر پرشین امپائر میں جا کر لڑنے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہے، کیونکہ وہاں خالد بن ولید جیسا جنرل موجود نہیں تھا۔ یہ سب دیکھ کر حضرت عمر کو سمجھ آ گیا کہ یہ لوگ اللہ کے بجائے خالد بن ولید پر یقین رکھتے ہیں، جو کہ مسلمانوں کے لیے یہ بہت بڑا نقصان اور خطرہ تھا۔ تو ایک دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے غصے میں ایک بہت ہی امپورٹنٹ سپیچ کی، تو ان میں سے ایک مسلمان ابو عبید، جو صحابی بھی نہیں تھے، انہوں نے کہا کہ میں جہاد کے لیے تیار ہوں۔ جب انہوں نے اس کو دیکھا تو باقی لوگ بھی جہاد کرنے کے لیے تیار ہونے لگے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 1000 کی فوج بنائی اور اسے پرشین امپائر میں بھیجا اور ان کا لیڈر ابو عبید کو بنایا۔ لیکن یہ بہت ہی رسکی تھا، کیونکہ اگر یہ فوج پرشین امپائر میں ہار جاتی ہے تو پھر مسلمان خالد بن ولید کے بغیر کبھی بھی جنگ نہیں لڑیں گے، اور وہی ہوا۔ یہ فوج پرشین امپائر میں بہت ہی بری طرح ہار گئی۔ جب یہ فوج پرشین امپائر کی طرف جا رہی تھی، اس وقت رومن امپائر میں خالد بن ولید کی لیڈرشپ میں ایک فوج وہاں کے کیپٹل دمشق کو چاروں طرف سے گھیر چکی تھی، اور اس پوری فوج کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ وفات پا چکے ہیں اور ان کے بعد مسلمانوں کے خلیفہ عمر بن خطاب بن چکے ہیں۔ تو خالد بن ولید کافی ٹائم تک یہ کوشش کرتے رہے کہ کسی طرح وہ اس جگہ میں اندر جا سکیں، لیکن دمشق کوئی عام سٹی نہیں تھی، اسے اس زمانے میں پیراڈائز آف سیریا کہا جاتا تھا، اور اس وقت عرب اپنا سب سے بڑا امپورٹ اسی جگہ سے کیا کرتا تھا، اور اس زمانے میں یہ عرب کے لیے ایک ایسی سٹی تھی جیسے کہ آج نیو یارک۔ تو مسلمانوں نے اس سٹی کو چاروں طرف سے گھیر لیا تھا، اور خالد بن ولید نے اس کے گیٹ پر اپنے سب سے قابل جنرل کھڑے کیے تھے۔ مسلمانوں کی بہت کوششوں کے بعد بھی دمشق فتح نہیں ہو سکا، لیکن آخر ایک دن دمشق سے ایک آدمی خالد بن ولید کی طرف آیا اور انہیں کہا کہ دمشق کے لیڈر کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے، جسے سیلیبریٹ کرنے کے لیے انہوں نے بہت بڑی پارٹی رکھی ہے، جہاں پر رومن امپائر کی فوج بھی ہوگی۔ تو خالد بن ولید نے اسی رات اپنے جنرلز کو اس گیٹ کے سامنے کھڑا کر دیا، اور کچھ لوگوں کے ساتھ دمشق کی دیوار پر چڑھ کر وہاں اندر پہنچ گئے اور مسلمانوں کے لیے اندر سے گیٹ کھول دیا، اور مسلمان اپنی پوری طاقت سے اس قلعے پر حملہ کرنے لگے اور ایسٹرن سائڈ سے اس قلعے کو فتح کرنے لگے۔ لیکن اس قلعے کا جنرل یہاں کی دوسری سائڈ پہ بیٹھا ہوا تھا، جسے یہ پتا چلا تو اس نے دیکھا کہ اب کوئی اور چانس نہیں ہے، اور مسلمان اس قلعے میں گھس چکے ہیں اور کچھ ہی دیر میں مسلمان اس سارے قلعے کو فتح کر لیں گے۔ تو اس نے ایک لیٹر مسلمانوں کے دوسرے جنرل ابو عبیدہ کی طرف بھیجا کہ میں اس سٹی کو مسلمانوں کے حوالے کر رہا ہوں، لیکن صرف ایک شرط پر، مسلمان کوئی بھی مال غنیمت نہیں لیں گے۔ لیکن ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو اس بات کا نہیں پتا تھا کہ خالد بن ولید وہاں پر حملہ کر چکے ہیں، تو انہوں نے اس رومن جنرل کے سرنڈر کو قبول کر لیا۔ تو جب خالد بن ولید کو ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے اس ڈیسیژن کا پتا چلا تو وہ چاہتے تو اس ایگریمنٹ کو پھاڑ کر بھی پھینک سکتے تھے اور دمشق کو تلوار کے زور پر فتح کرتے اور یہاں سے سارا مال غنیمت اٹھا سکتے تھے، لیکن خالد بن ولید نے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے ایگریمنٹ کو مانتے ہوئے اپنی فوج کو پیچھے ہٹنے کا حکم
انجام دیا اور اسی طرح رومن امپائر کا یہ سب سے بڑا علاقہ دمشق فتح ہو گیا اور یہ پورا علاقہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے کنٹرول میں آیا۔ اب یہ رومن امپائر والا علاقہ تو سارا فتح ہو گیا اور اس کے مالک اب مسلمان بن چکے تھے، لیکن جو پرشین امپائر میں فوج گئی تھی اس فوج کو بہت ہی بری طرح شکست ہوئی اور وہاں پہ مسلمان بہت زیادہ تعداد میں شہید ہوئے اور مسلمان پرشین امپائر میں ایک عام سی جنگ ہار گئے، جس کے بعد یہ باتیں پوری امپائر میں پھیلنے لگی کہ جب خالد بن ولید پرشین امپائر میں تھے تو وہاں مسلمان ہر جنگ جیت رہے تھے اور رومن امپائر میں مسلمان ہار رہے تھے، لیکن جب خالد بن ولید رومن امپائر میں گئے تو وہاں مسلمان جیتنے لگے اور پرشین امپائر میں مسلمان ہارنے لگے۔ اس وجہ سے مسلمانوں کا مائنڈ سیٹ یہ ہونے لگا کہ خالد بن ولید کی وجہ سے ہی مسلمانوں کو فتح مل سکتی ہے، کیونکہ جب خالد بن ولید ایک جنرل کے طور پر اپنی فوج کے ساتھ لڑتے تھے اس وقت وہ فوج پورے مورال کے ساتھ مقابلہ کرتی تھی، لیکن جب خالد بن ولید اپنی فوج کے پاس نہیں ہوتے تو ان کا وہ پیشن نہیں ہوتا تھا۔ ان ساری باتوں کا مدینہ میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو پتا تھا اور اس کے بعد انہوں نے ایک ایسا سخت ڈیسیژن لیا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ مسلمانوں کے ایک اہم جنرل کو اپنی پوزیشن سے ہٹا کر ایک نیا جنرل لایا جائے۔ سبسکرائب